حکومت کی جانب سے صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان کو ایک اہم پیغام بھجوایا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملک میں اس وقت معیشت کی کیا حالت ہے، ڈالر کی کتنی کمی ہو چکی ہے مارکیٹ میں اور بینکس میں، اس حوالے سے اب بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کراچی کے عوام اور سندھ کے عوام، اب وہاں پہ بھی گیس کی قلت ہو چکی ہے جس طریقے سے اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے۔ جی ہاں جی، اب ہم سے حکومت نہیں چل رہی، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے، لیکن وہ 2 یا 3 مہینے کے لیے نہیں، تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے بنایا جائے۔ اس چیز کا دعویٰ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA نے، علی ایوان صاحب نے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں۔ رانا مبشر صاحب نے مجھے خود بتایا، اس کے علاوہ پھر میں نے کچھ اور جو PTI کے ذرائع ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کی، اور مختلف قسم کے پیغامات حکومت بھیج رہی ہے جو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیزیں اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی، ہم چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، تو لہٰذا آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جائیں۔ اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ الیکشنز ابھی ہوں یا سال کے بعد ہوں، جس طرح اکانومی کو یہ لے آئے ہیں اور جس نہج پہ لے آئے ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ اکانومی سنبھالی نہیں جائے گی اور الیکشن میں ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ ہاں، اگر ابھی کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ آ جاتا ہے تو اگلے 3 4 5 مہینوں میں جو کچھ بھی ہوگا، مہنگائی ہوگی یا جو بھی صورتحال ہوگی، اس کی ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے دیکھیں جناب وہ ان کا مسئلہ تھا، ہم نے تو یہ سنبھال دیا، وہ کر دیا، ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ پر اینی وے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز جو عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی یا سپیچ کی، اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی پورے اپنے سارے کافی بڑی ٹیم کو بٹھا کے، اور اس میں جناب ہر قسم کے وزراء کو ساتھ بٹھا کے، مختلف جن کے محکموں سے تعلق تھا ساتھ بٹھا کے، ساکھدار صاحب کو بٹھا کے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایسے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں اور شاید کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا۔ دوسری طرف حکومت جو اپنے کام کر رہی ہے، ان کے کام جاری ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی مزید غالباً تقریباً 2 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو اعظم سواتی صاحب ہیں، ان کو آپ کو پتا ہے سندھ پولیس نے ان کے اوپر متعدد FIRs کروائی ہیں۔ یہ وہی سندھ پولیس ہے، میں دوبارہ ذکر کروں گا، میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف FIR پہ کھڑی ہونے والی سندھ حکومت اور سندھ پولیس اب اس کو کورٹس میں بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور اعظم سواتی کے خلاف جس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر FIRs ہیں۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین نے کہا کہ جناب اعظم سواتی صاحب کے معاملے کے اوپر ہم بولنا چاہتے ہیں، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سندھ اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوا۔ جی ہاں جی، سندھ اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوا کیونکہ اعظم سواتی صاحب کے معاملے کے اوپر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ وہی جماعت ہے جو کہتی ہے جناب کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ان کے جو وزراء ہیں یا پھر ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ کھڑے ہو کے سینٹ کے اندر جمہوریت کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم اٹھایا ہوا ہے اور ہم علم بردار ہیں جمہوریت کے، لیکن اپنے صوبے میں ان کی حالت یہ ہے کہ کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر جا کے ان کی پولیس ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ نے سارے مقدمے خواہش کیے، کہا یہ بوگس ہے، بالکل بکواس ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ سندھ پولیس نے مقدمے پہ مقدمہ درج کیا، اس کا پھر وہ دفاع بھی کر رہی ہے، اور پھر سندھ حکومت کا کردار یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ان کو بولنے نہیں دے رہی، پیپلز پارٹی PTI والوں کو، کہ اس معاملے کے اوپر آپ بول نہیں سکتے، باقی سارے معاملات کے اوپر یہ دنیا بھر میں بول لیتے ہیں، اداروں کے خلاف یہ تقریریں کر لیتے ہیں، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی ان کے اتحادی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر جناب یہ بولنے نہیں دے رہے۔ تو یقیناً پھر یہ کارروائی جو اعظم سواتی صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ لوگ یہی کر رہے ہیں، اور یہی ان کی جمہوریت ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں
मैं इकोनॉमी के ऊपर भी आऊंगा। डॉलर की इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ये हालत हो चुकी है कि अब बीबीसी उर्दू का जो हेडलाइन है, पहला उनकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान में, ये हेडलाइन है, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा दीगर मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो रहा है। ये कहा जा रहा है ना कि जी पाकिस्तान में कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट होने वाला है, ये होने वाला है, कुछ लोग खामखा अफरा तफरी क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये बैनुल अक़वामी मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट कर रहा है ये आप देखें। पाकिस्तान में डॉलर की अदम दस्तयाबी, क्या इसहाक डार का डॉलर रेट को काबू करने का दावा सिर्फ सियासी नारा था? पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार जो डॉलर की कीमत को काबू करने के दावेदार थे, मौजूदा सूरत हाल में नाकाम नजर आते हैं, क्योंकि डॉलर का सरकारी नर्ख 224 से 225 तक पहुंच चुका है, और राब्ता करते हैं तो इन्हें डॉलर फराम नहीं किए जाते। किन से राब्ता करते हैं? जब दरामद कुनंदगान यानी दरामद करने वाले लोग, इंपोर्ट्स करने वाले लोग, किसी ने कोई चीज मंगवानी है, जब वो बैंक से राब्ता करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि डॉलर फराम नहीं कर सकते, इस वक्त हमारे पास डॉलर ही नहीं है। ये जनाब ये कोई आम पाकिस्तान का मीडिया या कोई और नहीं, बैनुल अक़वामी मीडिया भी अब इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ इस खबर के अंदर बड़ी सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं। अच्छा, इसी हवाले से कल मेरी एक शख्सियत से मुलाकात हुई जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और एक मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें उन्होंने मुझे बताया गुज़िश्ता रोज कि हमने 4 से 5 लाख डॉलर की तकरीबन मशीनरी मंगवानी है, और हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसलिए कि बाहर से जो भी आके यहाँ इन्वेस्ट करता है वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ठेके देते हैं कि ये बिल्डिंग बना दें, ये प्लांट लगा दें, ये कर दें, जो भी है। जो कहते हैं लोकल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको हमने बताया कि उन्होंने कहा कि जी ये मशीनरी आपके प्रोजेक्ट में लगेगी, तो हमने कहा मंगवाएं, लगेगी। हमने तो मतलब कि आपको जितना पैसा हमने लेके आए हुए मुल्क के अंदर, तो आप लगाएं, हम आपको पैसा देंगे, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, जितने की भी है आप मंगवाएं। आगे से उन्होंने कहा जनाब हमें बैंक डॉलर नहीं दे रहे, हम बाहर से कोई चीज मंगवा नहीं सकते, वो तो चीजें फंस जाएंगी। आप इस तरह करें, आप हमें दुबई में या अमेरिका में या फिर लंदन में या किसी बाहर के मुल्क में हमें डॉलर से पेमेंट कर दें, आप बस पेमेंट वहीं पे रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में आया हूं, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, ये नहीं कि कुछ सुनी सुनाई बात। उनके घर में बैठ के वो शख्स कल परेशानी में मुझे ये बता रहा था, कहते मैंने आगे से कहा कि मैं अपने मुल्क में डॉलर लेके आया हूं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं, अगर मैंने आपको पेमेंट दुबई में या अमेरिका में या लंदन में करनी है तो मेरे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? तो मैंने तो यहां पे लेके आना, और जितना मैं लेके आऊंगा फिर यहां से जो हम बिजनेस कमाएंगे, अगर हमने डिविडेंड्स वगैरह लेने हैं तो हमें पता हो ना, उनको नजर आ रहा हो कि हम कितना पैसा लेके आए, कितना हम लेके जा रहे हैं, कंपनी को कितना दे रहे हैं। पर एनीवे उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल हो चुकी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है फंसा हुआ है, चीजें नहीं बाहर से आ सक रही। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इस तरह चल रही है। दूसरी तरफ मैंने आपको गैस का बताया था, और बहुत सारे दोस्त जो गैस के ऊपर पहले प्रोग्राम करते थे, आजकल उन्होंने वो गैस के पैडल पे से अपना पांव उठा दिया। उस वक्त तो गैस के पैडल पे फुल वो गैस दे के गैस के ऊपर सारे दोस्त प्रोग्राम्स करते थे और मीडिया भी खबरें देता था। अब उस पर कोई बात ही नहीं करता। इस्लामाबाद की सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। गुज़िश्ता रोज में इस्लामाबाद के एक और बड़े पॉश सेक्टर में बैठा हुआ था, उन्होंने बताया कि 10 बजे के बाद गैस हमारी मरना शुरू हो जाती है, बस हल्की हल्की आती है। मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूं, मेरे घर पे भी गैस रात को 10 बजे के बाद नहीं आती, सुबह 5-6 बजे के बाद कहीं आती है। और अब एक और कौम के लिए खुशखबरी है, इसलिए कि ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इस्लामाबाद वाले और पंजाब वाले और दीगर मजे लें। अब सिंध में भी ये सूरत हाल हो चुकी है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए सिर्फ मील टाइम, जी हाँ जी, सिर्फ खाने के औकात के ऊपर गैस मिलेगी। और इस हवाले से जो सुई सदरन गैस हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी की है कि एज पर द प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव्स SSGS इज इंश्योरिंग गैस सप्लाई टू इट्स कस्टमर्स ड्यूरिंग मील आवर्स एज पर द गिवन स्केड्यूल, कि सिर्फ खाने के टाइम पे आपको गैस मिलेगी, मतलब 12 से 2 बजे तक या 6 से 9 बजे तक या 7 से 9 बजे तक, जो भी मील टाइम्स उनके जहन में। इसलिए कि हर किसी का मील टाइम भी अब इन्होंने सेट कर देना है कि भाई इसी टाइम पे आपने खाना पकाना है। देखें, कुछ हमारे जैसे मजदूर भी होते हैं जो कभी रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं, कभी वो दिन को जो है वो खाना
4 بجے کھا لیتے ہیں، یا انہوں نے صبح جلدی کھانا ہوتا ہے، کبھی گھر سے جلدی صبح 5 بجے کسی نے 4 بجے نکلنا ہوگا، اس کو گیس نہیں آ رہی ہوگی، پر انہوں نے کہا کہ بس اس کے مطابق اب آپ کو گیس ملے گی. تو یہ سچویشن ہے آپ کی معیشت کی، یہ سچویشن ہے آپ کی سیاست کی، یہ سچویشن ہے آپ کی اکانومی کی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے حکومت کے مزے بھی لوٹے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دورے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح چل رہے ہیں. اسلام آباد میں وزراء بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، سب کچھ عیاشیاں، سب کچھ اس طرح چل رہے ہیں. لیکن قوم کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو گیس بھی بس اب اتنے وقت پہ ملے گی، یہ چیز یہ اتنی ملے گی، ڈالر بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، بس اسی میں گزارا کرو جس طرح کر سکتے ہو. اینی وے امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی، کوئی حل اس کا نکلے گا کہ اینڈ آف دا ڈے اگر ڈالر نہیں مل رہا، اگر ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو یہ اسحاق ڈار کی ناکامی تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے، ہماری اکانومی کے لیے مشکل ٹائم ہے، کروڑوں لوگوں کے لیے مشکل ٹائم ہے. تو ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی چاہے ڈار صاحب نکالیں یا کوئی اور معزز شخصیت نکالے، اس مشکل حالات سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اب کون نکالے گا؟ پیغام تو خان صاحب کو بھجوائے جا رہے ہیں کہ جناب آپ کوئی تعاون کریں ہمارے ساتھ. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.